رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اس کی دہشتوں اور جلد حساب سے نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآن سے تعلق میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نہ جاننے والوں کو حکم دیا گیا کہ جو لوگ جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان سے دریافت کرو، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کسی واقف سے، کسی اہل علم سے رابطہ کرے اور اس بات کی واقفیت کو حاصل کرے۔ اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ جب رخصت کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جہالت یعنی نہ جاننے کی جو بیماری ہے، اس کی جو شفا ہے وہ دریافت کرنا ہوتا ہے، یعنی جاننا ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، یعنی معلومات ہیں تو لوگوں کو بتائے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے پاس علم موجود ہے۔ اور جاہل یعنی جو شخص علم نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے، یعنی کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی حاجت ہے تو وہ خاموش نہ رہے بلکہ اپنا مسئلہ پوچھے،
وہ کوئی بھی ہو، خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، وہ کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، خاموش نہ رہے، اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے اور جہالت اندھیرا ہے، علم سے اخلاق سنورتے ہیں اور علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے زنگ آلود دل یہ طہارت پاتے ہیں اور علم سے پراگندہ اذہان کو پاکیزگی ملتی ہے، علم سے شعور زندگی ملتا ہے اور علم سے طرز حیات سنور جاتا ہے۔ انسانی تاریخ نے کسی اور مذہب کو اسلام کی طرح علم کو اہمیت دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ علم کی دعوت، اس کا شوق، اس کی قدر و منزلت، اہل علم کی عزت افزائی، علم کے آداب، اس کے اثرات و نتائج کو واضح کرنے میں اسلام سے بڑھ کر کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے اتنی اہمیتیں بیان کی ہوں۔ اسی طرح علم کی ناقدری اور اہل علم کی مخالفت سے روکنے میں اسلام نے جو بھرپور اور مکمل ہدایات پیش کی ہیں، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بڑھ کر بھی کیا لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیہ مبارکہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنا اللہ کے نام سے ہی ہے، نفس کی خواہشوں اور کسی قسم کے غلط مقصد کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کو اسلام میں ایک خاص قسم کا تقدس حاصل ہے۔ کتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے پر بہت زور دیا اور ہر ممکن رغبت دلائی۔ ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد ہو خواہ عورت ہو، اس کے لیے علم کی طلب فرض ہے۔ کتنا اور کون سا علم سیکھنا فرض ہے، اس سلسلے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بے شمار معتبر اور مستند کتابوں کے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اتنا علم جس سے مسلمان اپنے عقیدے کے بارے میں حقیقی اور یقینی معرفت حاصل کر لے، اپنے رب کی عبادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اپنے نفس اور اپنے دل کا تزکیہ کر سکے، نجات دلانے والی چیزوں کا علم ہو اور تباہ کن گناہوں کا علم ہو تاکہ ان سے بچا جا سکے، اپنے ساتھ، اپنے خاندان والوں اور پڑوسیوں کے معاملات کو درست کیا جا سکے، حلال و حرام میں فرق ہو سکے۔ اس قدر علم ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے، خواہ یہ درس گاہوں میں پڑھ کر ہو، مساجد میں سن کر ہو یا مختلف ذرائع سے حاصل ہو، کوئی بھی انداز ہو، ہر جائز طریقے سے اس علم کو حاصل کیا جائے گا۔ علم دین کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ صاحبان علم و دانش نے اس کے بہت سارے جوابات تحریر کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اپنی عبادت کو بجا لانے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے کی گئی ہے اور علم کے بغیر عبادت ممکن نہیں، اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سایہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنا سکے گا اور نہ ہی منع کی ہوئی چیزوں سے باز آ سکے گا۔ اپنی ذات کو کیسے روکے جب اسے یہ علم ہی نہیں ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور کون سی باتیں ایسی ہیں جس سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ علم حاصل کرے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا کہلائے۔ علم دین کی فرضیت میں حکمت کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الوالی کی اس تحریر سے آپ یہ جواب لے سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور میں علم کے بغیر کیسے جان سکوں گا کہ ادائیگی کیسے کرنی ہے، یعنی ان عبادات پر ادائیگی پر قدرت علم کے ساتھ ممکن ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور میں علم کے بغیر ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی ملک ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ان نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں، اور شکر کیسے ادا کریں؟ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیسے انصاف کیا جائے؟ بغیر علم کے یہ انصاف بندے کے لیے ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بلاؤں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور بغیر علم کے صبر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شیطان سے دشمنی کا حکم دیا اور واضح کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس سے دشمنی کیسے کی جائے گی؟ بغیر علم کے دشمنی بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر مزید یہ کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی پر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ ان دونوں حقوق کی ادائیگی بغیر علم کے ممکن نہیں۔ ایک حدیث مبارک کی شرح میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے جو مسلمانوں کے لیے وقت پر ضروری ہے۔ مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا پہچاننا ضروری، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کو جاننا واجب ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان میں اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں پر، تمام نبیوں پر اور نبیوں پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور جب پھر نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا لازم ہو گیا،
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، فضل کیا اور اسے رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں میسر آ گئیں تو روزہ کے احکام سیکھنا پھر ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا ادب کیسے کرے اس پر یہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا، اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گناہگار نہ ہوا۔ جب عورت کو نکاح میں لایا تو جتنے مسائل کا میاں بیوی کے ساتھ تعلق ہے ان کا جاننا بھی اس پر واجب ہو گیا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، علم دین حاصل کرنے کی رغبت دلاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے، یعنی حصول علم کے لیے دشوار سفر بھی کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہ کرو۔ صحابہ کرام میں حصول علم کا جذبہ کیسا تھا، اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حصول علم کے لیے دور دراز ممالک کا سفر فرمایا اور علم میں کمال پیدا کیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مصر پہنچے صرف ایک حدیث پاک سننے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننی تھی۔ انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا کہ اتنے بڑے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، ما جئت لحاجت، اس کے علاوہ میری اور کوئی حاجت نہ تھی۔ مدینہ منورہ سے چلا مصر پہنچا، یہ اتنا جو میں نے سفر کیا ہے صرف ایک حدیث، مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ کمال ہے کہ اتنا لمبا سفر ہو اور صرف ایک حدیث مبارک سننے کے لیے۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا حصول علم کا جذبہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ جس نے کسی مسلمان کی صرف ایک برائی کو چھپایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اٹھے، اونٹ پر سوار ہوئے اور دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صرف ایک حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر اختیار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت میں کم سن تھا، عمر چھوٹی تھی۔ اپنے ایک ہم عمر انصاری لڑکے سے میں نے کہا چلو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر لیں، کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ ہیں۔ انصاری نے جواب دیا، ابن عباس تم بھی عجیب آدمی ہو، اتنے صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ اس پر میں نے انصاری لڑکے کو چھوڑ دیا اور خود ہی علم حاصل کرنے کے لیے الگ سے نکل پڑا۔ کہتے بارہا ایسا ہوا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فلاں حدیث موجود ہے، میں ان کے گھر دوڑا جاتا۔ اگر وہ قیلولے میں ہوتے تو میں اپنے چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑا رہتا، اور گرم ہوا میرے چہرے کو جلساتی رہتی۔ جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو کر کہتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں کہتا سنا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں، اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتے آپ نے کسی اور کو بھیج دیا ہوتا یا خود مجھے بلوا لیا ہوتا تو میں آ کر حدیث بیان کر دیتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا نہیں، اس کام کے لیے خود ہی مجھے آنا چاہیے تھا۔ یعنی استاد کا ادر بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم گزر گئے تو وہی انصاری دیکھتا کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے، اور حسرت سے کہتا ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ ان روایات سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ بعد کے بزرگوں نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم کی پوری پیروی کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے متعدد دفعہ مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے اور بصرہ تشریف لے گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کے عالم میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد تشریف لے گئے۔ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا، فاقہ کی نوبت بھی آئی، مگر علم حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غفلت نہیں فرمائی۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کم و بیش 20 برس رہے اور کسب علم کرتے رہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیمی تڑپ اور ان کی نگاہ میں تعلیم کی اہمیت، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محض بزرگوں کی محبت کا کھوکھلا دعویٰ تو کرتے ہیں، دامن نہ چھوڑنے کے نعرے بھی لگاتے ہیں، جبکہ بزرگوں کی اصل محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اپنائیں اور اس انداز اور طریقے کو اپنائیں جس پر چل کر انہوں نے زندگی گزاری اور اس دنیا میں سرخرو ہو گئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر 40 سال اس حال میں گزرے ہیں کہ میں سوتے جاگتے کتاب اپنے سینے پر رکھتا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن مبارک عظیم ترین محدث ہیں، عظیم ترین مفسر بھی ہیں، عظیم ترین مجتہد ہیں اور عظیم ترین ائمہ دین میں سے ہیں، اور علم کا خزانہ اور علم کا ذخیرہ تھے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ دور دراز سے لوگ آ کر آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ خود بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کب تک حاصل کریں گے؟ تو فرمایا کہ انشاءاللہ موت تک۔ علم اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن و حدیث اس کے فضائل سے مالا مال ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، اور برابر نہیں اندھا اور انکھیارا، جس طرح ایک نابینا اور بینا دیکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ شخص کے جس کے پاس علم ہے، وہ قرآن جاننے والا ہے، وہ حدیث جاننے والا ہے، وہ فقہائے کرام کی بیان کیے ہوئے مسائل کو جاننے والا ہے، وہ شخص اور اس کے برابر میں وہ بندہ کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت جو ملائکہ پر ظاہر فرمائی، اس میں علم کا اظہار فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے اور جہالت اندھیرا ہے، علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں اور علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے زنگ آلود قلوب
طہارت پاتے ہیں، اور علم سے پراگندہ اذہان کو پاکیزگی ملتی ہے، اور علم سے شعور زندگی ملتا ہے، علم سے طرز حیات سنورتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ آتا ہے، اور علم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اور آپ کی اتباع کا سلیقہ آتا ہے۔ اور جو شخص علم حاصل کر لیتا ہے اور پھر اپنے اس علم کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حصول علم دین کے لیے ہر وقت کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا، رشتہ قرآن سے بنا ایسا، دل پہ چھایا ہو نور قرآن کا۔